السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں دوستو؟ آئیے قادر نامہ کورس کے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ دوش کل کی رات اور امروز آج، آرد آٹا اور غلہ ہے اناج۔ دوش فارسی اور رات یہ سنسکرت لفظ ہے۔ امروز آج، امروز فارسی اور آج سنسکرت لفظ ہے۔ آرد آٹا، آرد یہ فارسی جبکہ آٹا یہ سنسکرت لفظ ہے۔ غلہ اناج، غلہ یہ عربی اور اناج یہ سنسکرت لفظ ہے۔ چاہیے ہے ماں کو مادر جاننا اور بھائی کو برادر جاننا۔ مادر ماں، مادر یہ فارسی لفظ ہے جبکہ ماں ہندی لفظ ہے۔ برادر بھائی، برادر یہ فارسی اور بھائی یہ ہندی لفظ ہے۔ پھاوڑا بیل اور درانتی واس ہے، فارسی کاہ اور ہندی گھاس ہے۔ پھاوڑا بیل، پھاوڑا یہ سنسکرت لفظ ہے جبکہ بیل فارسی لفظ ہے۔ درانتی سنسکرت لفظ ہے اور واس یہ بھوجپوری لفظ ہے۔ سبز ہو جب تک اسے کہیے گیاہ، خشک ہو جاتی ہے جب کہتے ہیں کاہ۔ کاہ گھاس گیا، کاہ یہ فارسی لفظ ہے، گھاس یہ ہندی لفظ ہے اور گیا فارسی لفظ ہے۔ چکسا پڑیا کیسا کا تھیلی ہے نام، فارسی میں دپے کا سیلی ہے نام۔ چکسا پڑیا، چکسا یہ فارسی لفظ ہے، پڑیا یہ سنسکرت لفظ ہے۔ کیسا تھیلی، کیسا یہ عربی لفظ ہے، تھیلی یہ ہندی لفظ ہے۔ اخل گندو جنجنا نیرو ہے زور، باد فر فرقی اور ہے دزد چور۔ اخل گندو اور جنجنا یعنی کپ کپی طاری ہو جانا، اس معنی میں آتے ہیں یہ۔ اخل گندو یہ پشتو جبکہ جنجنا ہندی لفظ ہے۔ نیرو زور، دونوں فارسی الفاظ ہیں، یہ قوت اور طاقت کے معنی میں آتے ہیں، فارسی الفاظ ہیں۔ باد فر فرقی، یہ باد فر فرقی یہ بچوں کے کھیلنے کے کھلونے آتے ہیں، لٹو کو بھی کہتے ہیں۔ باد فر یہ فارسی جبکہ فرقی یہ سنسکرت لفظ ہے۔ دزد چور، دزد یہ فارسی اور چور یہ ہندی لفظ ہے۔ انگ بھی شہد اور اصل یہ اے عزیز، نام کو ہیں تین پر ہے ایک چیز۔ انگ بھی شہد اصل تینوں شہد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ انگ بھی شہد یہ فارسی الفاظ ہیں جبکہ اصل یہ عربی لفظ ہے۔ آجل اور آروگ کی ہندی ڈکار، میں شراب اور پینے والا میں گسار۔ آجل یہ عوامی لفظ بولا جاتا ہے اس معنی میں، ڈکار کے معنی میں۔ آروگ فارسی اور ڈکار یہ سنسکرت لفظ ہے۔ میں شراب، میں یہ فارسی جبکہ شراب یہ عربی لفظ ہے۔ شرابی یہ عربی لفظ ہے، میں گسار یہ فارسی لفظ ہے۔ خانہ گھر ہے اور کوٹھا بام ہے، قلعہ دز کھائی کا خندق نام ہے۔ قلعہ دز، قلعہ یہ عربی لفظ ہے، دز یہ فارسی لفظ ہے۔ کھائی خندق، کھائی یہ سنسکرت جبکہ خندق یہ عربی لفظ ہے۔ روئی کو کہتے ہیں پمبا سن رکھو، آم کو کہتے ہیں امبا سن رکھو۔ روئی پمبا، روئی یہ ہندی جبکہ پمبا یہ فارسی لفظ ہے۔ آم امبا، آم یہ سنسکرت جبکہ امبا یہ فارسی لفظ ہے۔ گر دریچہ فارسی کھڑکی کی ہے، سرزنش بھی فارسی جھڑکی کی ہے۔ کھڑکی دریچہ، کھڑکی ہندی لفظ ہے، دریچہ فارسی لفظ ہے۔
جھڑکی سرزنش، جھڑکی سنسکرت جبکہ سرزنش فارسی لفظ ہے بنولا پمبا دانا لا کلام اور تربوز ہندوانا لا کلام۔ بنولا پمبا دانا یہ کپاس کے بیج کے لیے بولے جاتے ہیں، بنولا پمبا دانا۔ بنولا یہ ہندی لفظ ہے، پمبا دانا یہ فارسی لفظ ہے۔ تربوز ہندوانا، تو تربوز یہ فارسی لفظ ہے اور ہندوانا بھی فارسی لفظ ہے کہانی کی فسانہ فارسی اور شعلہ کی زبانہ فارسی۔ کہانی فسانہ، کہانی یہ ہندی لفظ ہے، فسانہ یہ فارسی لفظ ہے۔ شعلہ زبانہ، شعلہ یہ عربی جبکہ زبانہ فارسی لفظ ہے۔ نعل در آتش اسی کا نام ہے جو کہ بے چین اور بے آرام ہے۔ نعل در آتش یہ فارسی جملہ ہے، بے چین کے لیے بولا جاتا ہے، یہ سنسکرت لفظ ہے۔ پست اور ستو کو کہتے ہیں سویک، ظرف اور گہرے کو کہتے ہیں عمیق۔ پست ستو سویک، پست یہ فارسی لفظ ہے، ستو یہ ہندی لفظ ہے جبکہ سویق یہ عربی لفظ ہے۔ ظرف گہرا عمیق، ظرف فارسی، گہرا ہندی اور عمیق یہ عربی لفظ ہے۔ تار تانا پود بانا یاد رکھ، آزمودن آزمانا یاد رکھ۔ تار پود یہ دونوں الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ تار یہ کپڑے کے جو طول میں جو دھاگا ہوتا ہے بنتے وقت اس کو تار کہتے ہیں، اسی کو تانا کہتے ہیں۔ اور پود بانا عرض میں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ تو تار یہ فارسی، تانا یہ سنسکرت لفظ ہے۔ پود بانا، پود یہ فارسی اور بانا یہ سنسکرت لفظ ہے۔ آزمودن فارسی لفظ ہے، اسی سے فعل کے طور پر آزمانا اردو میں استعمال ہوتا ہے۔